السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج جو ہمارے اس محاضرے کا عنوان ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ ہماری جو تاریخ ہے، جو صحیح تاریخ ہے، لوگوں کے سامنے آ جائے، خاص طور سے ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا حصہ رہا ہے، کیا رول رہا ہے، مسلمانوں نے کیا کچھ قربانیاں پیش کی ہیں، اس کا تھوڑا اختصار کے ساتھ وہ خاکہ بھی سامنے آئے، اور اس میں جو جو مجاہدین ہیں ان کی تھوڑی سی جھلک بھی دکھائی جائے، کن کن لوگوں کی کیا کیا قربانیاں تھیں، اور جو تحریکات اس میں چلی ہیں، جو ان تحریکات نے کام کیا ہے، اس کا بھی تھوڑا سا ایسی سرسری جائزہ، تاکہ کوئی بھی اس محاضرے کو یا اس ویڈیو کو سنے تو اس کو ایک تصویر اس کے سامنے آ جائے، ہمارے ملک کی تصویر، ہمارے ملک میں مسلمانوں نے اس کی آزاد کرانے میں کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ آج کوشش اس پہ کی جا رہی ہے کہ اس پہ گرد و غبار ڈال دیا جائے، جو اس سے صحیح تاریخ لوگوں کے سامنے نہ آ سکے۔ تو اگر اس پہ ایک سرسری نظر ڈالی جائے تو ہمارے سامنے یہ بات بالکل روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ہمارے ملک کی آزادی میں ہندوستان کی تمام قوموں، تمام اقوام میں مجموعی طور پر سب سے زیادہ حصہ مسلمان ہی کا رہا۔ سبھی قوموں نے حصہ لیا ہے، لیکن ان میں اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ حصہ مسلمانوں ہی کا رہا، جس کے لیے علماء کی قیادت میں مسلم عوام نے جذبہ حریت سے سرشار ہو کر سرفروشی اور حب الوطنی کے وہ نمونے پیش کیے جس کی مثال ہندوستان کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ ایک برطانوی فیلڈ مارشل رابرٹ نے اپنی کتاب ہندوستان میں 41 سال میں لکھا ہے، وہ لکھتا ہے کہ صرف 1857 میں 27,000 مسلمانوں کو پھانسی دی گئی، یعنی، اور اس میں علماء بھی کتنے تھے، یعنی کہ میرٹھ سے لے کر دلی تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پہ مسلمانوں کی لاش، صرف علماء کی لاش لٹک نہ رہی ہو۔ آپ سوچ لیجیے، ذرا غور کیجیے، قتل عام میں جو مارے گئے ان کا تو شمار ہی نہیں۔ غیر ملکی سامراج کے خلاف ملک کی آزادی کے لیے سلطان ٹیپو نے جام شہادت نوش کیا، مرشد آباد کے حاکم نواب سراج الدولہ کو قتل کیا گیا، مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو پہلے تو دہلی میں ہمایوں کے مقبرے میں قید کیا گیا اور اس کے شہزادوں کا سر قلم کر کے دشت میں سجا کر اس کے سامنے پیش کیا گیا، پھر اس کو پاو زنجیر کر کے رنگون جلا وطن کیا گیا، جہاں پر گیا۔ احمد اللہ شاہ کو شہید کیا گیا، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب کو یورپ لے جا کر بحیرے روم کے جزیرے مالٹا میں قید کیا گیا، ہزاروں علماء کو پھانسی دی گئی اور لاکھوں مسلمانوں کو جیلوں میں قید کر کے ناقابل یقین سزائیں دی گئی۔ اس سلسلے میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سے وابستہ مجاہدین، بالخصوص
علماء صادق پور و روہیل کھنڈ کی قربانیوں سرفروشیوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ان لوگوں کی جو قربانیاں رہی ہیں، جو انہوں نے قربانیاں پیش کی، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1857 کے بعد ہندوستان میں جنگ آزادی کا آغاز ہوا. حالانکہ مسلمان اس سے بہت پہلے برطانوی سامراج کے خلاف میدان میں آ چکے تھے، اور اس سے بہت پہلے تحریک آزادی اس وقت شروع ہو چکی تھی جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف ملک کی آزادی کے لیے راہ ہموار کی. اس کے بعد 1803 میں ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دارالحرب قرار دیا. 1757 میں نواب سراج الدولہ نے ان کے خلاف راسی کے مقام پر، اور نواب حیدر علی نے 1767 میں میسور میں ان کا مقابلہ کیا، اور انگریزوں کو ملک سے باہر کرنے کی یہ تحریک پورے ملک میں چل پڑی. اور 1947 میں ملک کی آزادی کے ساتھ ہی اس کا اختتام ہوا. سوچنے کی، اصل میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ملک پہ انگریزوں کا قبضہ ہوا تو انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہے، بس سلوکیاں کیا ہیں. پھر اس کے بعد مسلمان جو ہے یہ، تو انگریز چونکہ عالمی سطح پر اسلام ہی کو عیسائیت کا حریف اور مد مقامی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے خاص کر اس ملک پر اپنے مکمل قبضے کے بعد مسلمانوں کا ملک میں جینا دوبھر کر دیا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فطری طور پر مسلمان اور ان کے علماء ہی اس جنگ آزادی میں پیش رہے، اور انہی کو اس جنگ آزادی کا ذمہ دار سمجھا گیا، اور انگریزوں کی زیادہ تر انتقامی کارروائیوں کا انہی کو سامنا کرنا پڑا. اس لیے انگریزوں نے 1857 کی جنگ کو جنگ آزادی کے بجائے اسلامی بغاوت کا نام دیا تھا، جس میں میں نے بتایا کہ کتنے علماء پھانسی کے تختے پر لٹکا دیے گئے. جو میرٹھ سے لے کر دلی تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کی جو ہے لاش نہ لٹک رہی. اسی کے ساتھ پورے ملک میں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے مشنریوں کا جال بچھائے گئے، اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کی گئیں. جب مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے انگریز فوج نے سور کی چربی سے بنے کارتوس استعمال کرنے شروع کیے تو پورے ملک میں مسلمانوں کے اشتعال کی وجہ سے بغاوت کی تحریک مزید منظم ہو گئی. انگریزوں نے اہل ہند کی آزادی کے لیے کی جانے والی ان مشترکہ کوششوں کو طاقت کے بل بوتے پر کچلنا چاہا، لیکن اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے. بالآخر انہوں نے لاکھوں لوگوں کو فرضی مقدمات میں پھانس کر قتل کیا. اس سے زیادہ لوگوں کو اذیت ناک سزائیں دیں، اور ہزاروں کی تعداد میں مسلم علماء پھانسی پر چڑھا دیے گئے. جیسا کہ ابھی بتایا میں نے، ملک کے نظام تعلیم، معیشت، عدلیہ اور نظامی انتظامیہ وغیرہ میں اس طرح تبدیلی لائی گئی کہ اس میں خاص کر مسلمان فاضل عنصر بن کر رہ جائیں. مسلمانوں کی ملکیتیں و جائیدادیں ضبط کی گئیں، سرکاری ملازمتوں سے مسلمانوں کو چن چن کر نکالا گیا، اور ان کو تعلیمی، اقتصادی، سیاسی و سماجی غرضی کے ہر میدان میں پستی کی آخری حد تک پہنچانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کی. راستے جو ہے، راستہ کس طرح ہموار ہوا ہے آزادی کے لیے، اور یہ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر تاکہ ہم جو آزادی کی صبح کیسے ہمارے نمودار ہوئی، تو جنگ عظیم دوم میں ہندوستان کو شریک کرنے کی کوشش کی گئی. پھر اس کے بعد یہ جو ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ 1914 سے لے کر 1918 تک عالمی سطح پر یورپ میں ایک بھیانک جنگ ہوئی جو جنگ عظیم اول کہلائی. اس میں دنیا کے متعدد ممالک شامل تھے. ایک طرف جرمنی، آسٹریلیا اور ترکی، اور دوسری طرف برطانیہ، فرانس، اٹلی، روس اور امریکہ تھے. اس میں جرمنی اور اس کے ساتھیوں کو شکست ہوئی، اور ترکی سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا. 1939 میں
عالمی سطح پر دوبارہ جنگ شروع ہوئی جو جنگ عظیم دوم کہلائی۔ اس مرتبہ جرمنی کا ساتھ جاپان اور اٹلی نے دیا اور انگریزوں کے ساتھ بدستور روس، فرانس اور امریکہ رہے۔ انگریزوں نے ہندوستان کو بھی اس عالمی جنگ میں شریک کر لیا، جس سے ہندوستان کی عوام ناراض ہو گئے اور اس کے خلاف سول نافرمانی کی عوامی تحریک شروع ہوئی۔ جاپان نے برما کی فتح کے بعد ہندوستان کی طرف قدم بڑھائے اور آسام و برما کی سرحدوں پر بم برسائے۔ 1945 میں عیسوی میں جرمنی کو شکست ہوئی، لیکن انگریز اپنی فتح کے باوجود تھک گئے تھے، تھک کر چور ہو چکے تھے اور معاشی پوزیشن بھی ان کی کمزور ہو چکی تھی جنگ کی وجہ سے، اور ہندوستانیوں کی اپنے ملک کی آزادی کے لیے قربانیوں اور روز روز کے ہنگاموں سے تنگ آ چکے تھے۔ چنانچہ ملک کے مختلف جیلوں میں قید قومی لیڈروں کو رہا کیا گیا اور ملک کے سیاسی لیڈروں کے ساتھ مصالحت کی باتیں ہونے لگیں۔ اب اس طرح آزادی کی صبح نمودار ہوئی، یعنی بڑی محنتوں، قربانیوں اور کوششوں کے بعد بالآخر ہمارا یہ ملک 15 اگست 1947 کو انگریزوں کے قبضے سے آزاد ہوا۔ بھارت کی اس آزادی میں مولانا ابوالکلام آزاد، مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن، سردار ولبھ بھائی پٹیل، سروجنی نائیڈو، راج گوپال اچاریہ، بھگت سنگھ، مولانا حضرت موہانی، سبھاش چندر بوس، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر مختار انصاری، رفیع الدین کدوائی، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، سرحدی غازی خان عبدالغفور خان وغیرہ ہم سر فہرست ہیں۔ انگریزوں نے جاتے جاتے بھی ایک سازش کی اور مشرقی بنگال، سندھ، بلوچستان سرحد اور مغربی پنجاب پر مشتمل مسلم اکثریتی ریاستوں کو پاکستان کے نام سے متحدہ ہندوستان سے علیحدہ کر کے الگ ملک بنا دیا۔ لیکن پاکستان سے بھی مشرقی بنگال کا مسلم اکثریتی علاقہ جو بنگالی مسلمانوں پر مشتمل تھا 1971 میں بنگلہ دیش کے نام سے علیحدہ ہو گیا اور الگ ملک ہو کہلایا۔ 1947 عیسوی میں ملک کی اس تقسیم کے باوجود ہندوستانی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے اپنے محبوب مادر وطن ہندوستان ہی میں اپنی سکونت کو ترجیح دی۔ ملک کی اس تقسیم کے موقع پر ہندوستان کی تاریخ میں وہ ہولناک فسادات رونما ہوئے کہ تاریخ میں اس کی مثالیں نہیں ملتی۔ دونوں طرف سے لاکھوں لوگ مارے گئے، اس سے زیادہ معذور زخمی ہوئے اور بے شمار لوگ اپنے محبوب اور عزیز وطن سے ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ ملک کی اس تقسیم کا سب سے زیادہ اثر ہندوستان میں باقی رہنے والے مسلمانوں پر پڑا، اور ایک خاص ذہن و فکر رکھنے والوں کے نزدیک ہندوستان سے اب ان کی وفاداری مشکوک ہو گئی اور وہ خود اپنے وطن عزیز میں اپنے ہم وطنوں کے سامنے بیگانہ ہو کر رہ گئے۔ لیکن ان مسلمانوں نے آزادی کے بعد بھی حسب سابق ملک سے اپنی وفاداری کا ہمیشہ ثبوت پیش کیا ہے اور آج بھی پیش کر رہے ہیں۔ ملک کے دفاع و تحفظ اور اس کی ترقی کے لیے وہ قربانیاں پیش کیں جس کو ہندوستان کی تاریخ کا درنی باب کہا جا سکتا ہے، اور وہ اپنے ہم وطنوں سے محمد حسین بھٹکلی کے الفاظ میں ہمیشہ یہی کہتے رہے، وہ ہمیشہ اپنے وطن کے ساتھ جو ہے دم وفاداری کا دم جو ہے بھرتے رہیں گے، اور انہوں نے بھرا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہیں وہ بھرتے رہیں گے۔ اگر دیکھا جائے کہ اس آزادی میں جن لوگوں نے جو نمایاں تحریکیں رہی ہیں، تو تحریکیں تو بہت ساری چلی ہیں، خاص طور سے جو ہے تو تحریک یعنی ترک موالات سودیسی تحریک ہے، اور سول نافرمانی تحریک ہے، اور جلیاں والا باغ کا قتل عام ہے، یہ سب واقعات ہیں، اور ہند چھوڑو تحریک، ریشمی رومال تحریک، اور یہ جمعیت علماء کی جو ہے بر صغیر میں اس کا قیام، یہ سب چیزیں جو سامنے آئی ہیں، تحریک خلافت یا مجلس احرار، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ
اس ملک کی آزادی میں ان تحریکات نے جو ہے کام کیا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اس ملک کی آزادی میں جن لوگوں نے نمایاں رول ادا کیا ہے، بہت نمایاں رول جن کا رہا ہے اور جن کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا، تو اس میں سر فہرست جو ہے سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ. تو ہندوستان کی تاریخ کا وہ نامور مسلم حکمراں تھا جس نے ملک کو انگریزوں سے آزاد رکھنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی. وہ ایک قابل حاکم، نیک و صالح بادشاہ و مفکر و عالم تھا. 45 سے زائد کتابیں لکھی. بقول مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستانی تاریخ اس سے زیادہ بلند ہمت، بالغ نظر، مذہب وطن کی فدائی اور غیر ملکی دشمن سے آشنا نہیں. انگریزوں کے لیے ٹیپو سے زیادہ، سلطان ٹیپو سے زیادہ محیب اور قابل نفرت شخصیت کوئی نہیں تھی. یہ علماء صادق پور ہیں، ان لوگوں کا رول ہے، اس کو بھی پڑھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. بہادر شاہ ظفر ہیں، یا احمد اللہ شاہ لکشمی بائی جھانسی کی رانی ہے، اور رانا صاحب مولانا فضل حق خیر آبادی، حضرت محل، اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں کاروان حریت کے عظیم رہنما ہیں. عالم ربانی اور دارالعلوم دیوبند کے بانی، اتر پردیش ضلع سہارنپور کے نانوتہ کے رہنے والے تھے. آپ کی 1833 عیسوی میں ولادت ہوئی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ تھے اور 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں آپ پیش رہے. صرف 47 سال کی عمر میں 1880 میں آپ کی وفات ہوئی. اور شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہندوستان میں تحریک آزادی کے سب سے ممتاز مسلم مذہبی رہنما، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس، جامع ملیہ دہلی کے بانی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ اور ریشمی رومال کے اصل محرک تھے. حجاز سے واپسی پر شریف مکہ نے انگریزوں کے اشارے پر آپ کو گرفتار کیا اور ان کے حوالے کیا. اس کے بعد آپ کو بحیرہ روم کے جزیرہ مالٹا میں، جو اس وقت انگریزوں کے قبضے میں تھا، قید کر دیا گیا. اس لیے آپ اسیر مالٹا بھی کہلائے. 1920 عیسوی میں آپ رہا ہو کر ہندوستان واپس آئے اور اسی سال انتقال کر گئے. آپ دیوبند میں مدفون ہیں. مہندر پرتاپ سنگھ ہیں، ہندوستان کے انقلابی رہنما ہیں. یہ بھی حکیم اجمل خاں ہیں، مولانا برکت اللہ بھوپالی ہیں، اور بھگت سنگھ ہیں. مولانا محمد علی جوہر ہندوستان میں جنگ آزادی کے اہم ہیرو اور مسلمانوں کے اپنے وقت کے سب سے بڑے سیاسی و مذہبی رہنما. 1878 عیسوی میں ہوئی. رامپور آپ کا وطن تھا. علی گڑھ سے تعلیم کے بعد بریطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. انگریزی اور اردو کے بہترین خطیب تھے. 1911 عیسوی میں انگریزی میں کامریڈ اخبار جاری کیا. اسی طرح اردو میں اخبار ہمدرد شروع کیا. تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات کے آپ روح رواں تھے. آپ ایک بہترین شاعر بھی تھے. گوہر آپ کا تخلص تھا. 1931 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے اور وہاں انگریزوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ ملک کی آزادی کا پروانہ لیے بغیر میں ملک واپس نہیں جاؤں گا. 1931 میں وہیں پر وفات ہوئی اور بیت المقدس میں مدفون ہوئے. ان کی والدہ بھی اماں سے ان کو تحریک آزادی میں بڑی تقویت ملی. تمام الناس میں ان کے متعلق یہ مشہور ہے. اور رامپور میں آج بھی اماں کمپلیکس جو ہے مشہور ہے، اس کو اعظم خان نے اچھے انداز سے اس کو بنوا دیا ہے. اسی طرح مولانا شوکت علی ہیں، سروجنی نائیڈو ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی اور سبھاش چندر بوس، اور مولانا ابوالکلام آزاد، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ آپ کے مولانا یہ حسرت موہانی، مولانا حسین احمد مدنی جنگ آزادی کے تو عظیم رہنما ہیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے تربیت یافتہ اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تحریک آزادی کے لیے گرفتار ہو کر قید میں بھی رہے. شیخ الہند مولانا محمود حسن کے ساتھ شیخ الہند مولانا محمود حسن کے ساتھ مالٹا میں بھی نظر بند رہے. وفات تک جمعیت علماء ہند کے صدر رہے.
1957 میں انتقال ہوا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں کچھ بات، یہ مختصر سی جنگ آزادی کے سلسلے میں بہت ہی سرسری جائزہ اور خاکہ آپ سب لوگ کے سامنے پیش کر دیا، تاکہ ایک نظر آپ کی پڑ جائے کہ مسلمانوں نے اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔